السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ آپ عید کے حوالے سے قرآن میں کیا کہا گیا اس کی وضاحت کر دیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو عید منایا جاتا ہے اس کی بڑی روایتیں ہیں، قرآن سے آج تک کسی نے دلیل نہیں دیا۔ دوسری بات، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو قرآنسٹ کہتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عید تو نہیں منا رہے لیکن نزول قرآن کی خوشی منا رہے ہیں، تو اس لیے رمضان کے فوراً بعد اس خوشی کا نام کو انہوں نے عید کا دے دیا ہے، اور قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ خوشیاں مناؤ۔ تو ان دونوں باتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی قرآن میں ایسا کہیں ہے، کوئی اس طرح کا ذکر ہے، یا صرف اپنی تسلی کے لیے گھڑ لی گئی ہے باتیں۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے سمجھاؤں گا، اور آخر میں پوری یہ وضاحت کر دوں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سورہ مائدہ اور آیت نمبر 114 دیکھیں، یعنی 5 کی 114۔ پورے قرآن میں لفظ عید صرف اسی ایک جگہ آیا ہے، لیکن یہ اس روایتی عید کے لیے قطعی طور پر نہیں ہے، ان کے اپنے ترجمے سے بھی وہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ تو آئیے پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان اتار کہ ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری طرف سے نشان ہو، اور ہمیں روزی دے، تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمات جہاں عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے کہ ہم پر آسمان سے خوان اتار۔ اب یہ خوان کیا چیز ہے، یعنی کھانا پینا، دسترخوان کہہ رہے ہیں یہ، اور پھر اس کے لیے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید ہو۔ تو اس روایتی ترجمے سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ عید تو شاید زندگی میں ایک ہی بار ہوتا ہے کہ اگلے پچھلے سب کے لیے عید ہو جائے، اور پھر یہ نشان بھی ہو۔ پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ روزی دے، تو سب سے بہتر روزی دینے والا، تو روزی تو ہر ایک کو ملتی ہے جو بھی کام کرتا ہے۔ کچھ ایسے ہڈ حرام بھی ہیں، ان کو بغیر کام کیے بھی روزی مل جاتی ہے۔ تو پھر یہ آیت کس طرح سے ثابت کرتی ہے کہ کیا کچھ ہے؟ کیا یہ ہر سال عید منانا کہیں اللہ نے کہا ہے؟ یہ تو قطعی طور پر نہیں ہے۔ تو آئیے پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ قال عیسی ابن مریم، کہا انسانیت کی بنیاد پر بلا امتیاز فائدہ پہنچانے والے نے۔ مریم میں پہلے بتا چکا ہوں کہ رحم سے ہے، اور رحم کہتے ہیں بلا امتیاز، بلا تخصیص، بہاؤ دینے والے نے، ہر ایک کو فائدہ پہنچانے والا۔ اور عیسیٰ کا مطلب ہے انسانیت کی بنیاد پر بلا تخصیص، بلا امتیاز فائدہ پہنچانے والے نے کہا، اللہم، ان کا اللہ، ربنا، ہمارا ربوبیت کرنے والا، انزل علینا، سامنے لیا ہم پر، مائدۃ من السماء، سما کہتے ہیں بلندی کو، اور مائدہ جو ہے یہ کسی خان یا دسترخوان وغیرہ کو نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ حرکت سے فائدہ پہنچانے کو کہا جاتا ہے۔ تو بلندی سے، حرکت سے فائدہ پہنچانا، ہم پر سامنے لیا بلندی سے، حرکت سے فائدہ پہنچانا، تکون لنا، کہ ہو جائے ہمارے لیے، عیدن، یہ عید جو ہے وہ دراصل اس کا مادہ جو ہے وہ عود ہے، یعنی عین واو دال، عود کہتے ہیں آدھا کرنے والے کو، بار بار ریپیٹیشن، اس کو عاد بھی کہا، جیسے قوم عاد آیا ہے، اسی طرح آدھا لفظ آیا ہے، تو یہ اسی مادے سے ہے، اس کو کہتے ہیں بار بار کرنا ہے، ریپیٹ کرنا۔ تو ہم یہ ہو جائے ہمارے لیے، بار بار کرنا ہے، لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے، وَآيَاتٍ مِّنْكَ، یعنی تجھ سے نشانی ہے، وَارْزُقْنَا، اور ہمیں سامان نشوونما دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تو سامان نشوونما دینے والوں کو بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، اس کا مطلب روزی بہت سارے لوگ دے رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ رزق جو سامان نشوونما پہنچانے کا اللہ نے ایک سسٹم بنا رکھا ہے، اس سسٹم کے تحت ہی دیا جاتا ہے اور اس کو بہترین طور پر پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، جب انسانیت کی بنیاد پر بلا امتیاز بہاؤ دینے والے نے کہا، ان کا اللہ، ہمارا ربوبیت کرنے والا، ہم پر بلندی سے، حرکت سے فائدہ پہنچانا سامنے لیا کہ ہو جائے ہمارے لیے، ہمارے پہلے والوں کے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے آدھا کرنا، یعنی ایک تجھ سے نشانی ہے، اور ہمیں سامان نشوونما دے، اور تو سامان نشوونما دینے والوں کو بہتر ہے۔ اس میں کسی طرح بھی کوئی اس روایتی مروجہ عید کا قطعی طور پر کوئی ذکر نہیں ہے، اور پورے قرآن میں اور کوئی لفظ ہی نہیں آیا کہ جہاں عید آیا ہو، لہذا یہ ایک غیر قرآنی عمل ہے جس کا اللہ نے کوئی تصور نہیں کیا۔ اللہ کے نزدیک ہر دن برابر ہے، ہر وہ دن جس میں آپ اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار ہوں گے وہی بہتر دن ہے، اور جتنے آپ نافرمان ہوں گے وہ اتنا بدتر دن ہے۔ تو اللہ کے نزدیک کسی دن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ کسی رات کی کوئی اہمیت ہے، نہ کسی کوئی تقریب کی بات ہے، نہ اللہ رشوت خور ہے، نہ اللہ سفارشی ہے کہ اس نے کسی دن کو بڑا اور کسی دن کو چھوٹا کر دیا۔ ایسا قطعی طور پر کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ہر دن
وہ دن جس میں آپ اللہ کے جتنے زیادہ فرما بردار ہوں گے سب سے بہتر ہے آپ کے لیے، اور جتنے آپ نافرمان ہوں گے وہ آپ کے لیے سب سے بدتر ہے۔ اللہ نے کسی دن کو کوئی مخصوص نہیں کیا، نہ کسی کو اولت دی، نہ کسی کو فوقیت دی، نہ کسی کو برتری دیا، نہ کسی کو کمتر کیا۔ تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ آج کے دور میں کس طرح یہ آیت قابل عمل ہے کہ جب بھی انسانیت کی بنیاد پر بلا امتیاز فائدہ پہنچانے والا کہتا ہے، یعنی یہ پہلے والے بھی تھے، آج بھی ایسے لوگ ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اب میں مثال کے طور پر پھر پاکستان کی مثال دیتا ہوں کہ اس کے لیے میں سب سے پہلے بہترین مثال ہمارے یہاں عبدالستار ایدھی، جس نے انسانیت کی بنیاد پر بلا امتیاز فائدہ پہنچایا ہر ایک کو۔ تو ایسا شخص جو انسانیت کی بنیاد پر فائدہ پہنچانے والا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کا اللہ، ان سب کا اللہ، ہم سب کا اللہ، ہما جمع کا صیغہ ہے کہ ان سب کا اللہ ہمارا ربوبیت کرنے والا، ہمیں بتدریج پروان چڑھانے والا ہے۔ تو ہم پر جو ہے وہ بلندی سے حرکت سے فائدہ پہنچانا لیا۔ بلندی میں آپ جتنے زیادہ جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اس حرکت سے فائدہ ملتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے۔ جتنی آپ تگدو کریں گے، جتنی محنت کریں گے، جتنی کوشش کریں گے، اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ پھر ہو جائے اعادہ کرنا، ریپیٹ کرنا ہمارے پہلے والوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے، اور تجھ سے یہ نشانی ہے اور ہمیں سامان نشوونما دے، تو کیونکہ سامان نشوونما دینے والوں کو بھی تو بہتر ہے۔ اللہ تمام سامان نشوونما دینے والوں کو بھی بہتر ہے، اللہ کسی کے لیے بھی برا نہیں چاہتا ہے۔ تو جو جتنا عمل کرے گا اس کے لیے اتنا ہی فائدہ ہوگا، اتنی ہی بھلائی ہوگی۔ اب دوسری بات، جو لوگ اپنے آپ کو قرآنسٹ کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہم عید نہیں منا رہے بلکہ یہ نزول قرآن کی خوشی منا رہے ہیں اور اس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، اس لحاظ سے ہم کر رہے ہیں، تو آئیے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ سورہ یونس اور اس کی آیت نمبر 57-58 یعنی 10 کی 57 اور 58 کو دیکھ لیں۔ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ کہ اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس آ گئی نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور شفا اس روگ کے لیے جو دلوں میں ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ آپ کہہ دیں اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے سو وہ اس پر خوشی منائیں، یہ اس سب سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہاں سے وہ یہ لیتے ہیں کہ فل یفرحوا، جو اللہ نے کہا کہ خوشی منائیں، تو یہ خوشی دراصل قرآن کے لیے ہی ہے، کیونکہ نزول قرآن مکمل ہو گیا رمضان کے مہینے میں، لہذا ہم پہلے طور پر اس کی خوشی منا رہے ہیں۔ ایک عجیب سی بات ہے کہ قرآن سے جب رمضان کا مہینہ ہی نہیں ثابت ہے تو آپ اس مروجہ رمضان کو کیسے لے رہے ہیں اور آپ قرآنسٹ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ قرآن کے ماننے والے ہیں۔ قرآن سے تو کوئی مہینہ ثابت ہی نہیں ہے، اللہ نے کوئی مہینے کا نام نہیں رکھا۔ جب قرآن سے رمضان ہی ثابت نہیں تو آپ اس روایتی رمضان کو لے کر خوشی منانے کا بہانہ کہاں سے تراش رہے ہیں؟ تو یہ سیدھا سیدھا الزام ہے اللہ کے کلام میں۔ اگر اللہ کے کلام کی ملاوٹ ہے اور قرآن کا نام لے کر، تو ان سے بدتر کوئی اور لوگ ہیں جو اس طرح اللہ پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اللہ نے اسی کو تو کہا افتری علی اللہ الکذب، تم اللہ پر بھی جھوٹ بہتان باندھتے ہو۔ تو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہو، کچھ تو شرم ہونی چاہیے، لیکن قطعی طور پر ذہنوں میں ہے ہی نہیں۔ آئیے دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، یقینی تمہارے پاس آ گئی، موعظۃ من ربکم، جس میں نصیحت موجود ہے تمہارے رب سے، وشفاء، کچھ دور کرنا ہے، لما، اس کے لیے جو فی الصدور، خاص مرکزوں میں ہے۔ صدر مرکز کو کہتے ہیں، صدور اس کی جمع ہے، اور یہاں الف لام لگا کے اس کو خاص کیا، یعنی خاص مرکزوں میں۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یعنی ہدایت اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ، کہو اللہ کا فضل ہے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کو ہے، فبذالک، پس اسی کو، فلیفرحوا، پس وہ خوش ہو جائیں، ہوا خیر، وہی بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ میں اس کا ایک بار رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اے لوگو، یقینی تمہارے پاس تمہارے رب سے نصیحت آ گئی ہے، کچھ دور کرتا ہے اس کے لیے جو ان کے مرکزوں میں ہے، یعنی ہدایت اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے۔ کہو اللہ کے فضل کو اور اس کی رحمت کو، پس اسی کو، پس وہ اس پر خوش ہوں، وہی بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ قرآن نازل ہو گیا اس لیے خوشی مناؤ، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں آج کے دور میں اس کو کس طرح سے سمجھا جائے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اے لوگو، یقینی تمہارے پاس وہ واعظ، وہ نصیحت آگئی جس میں نصیحت موجود ہے تمہارے رب سے۔ تو رب کی نصیحت ہے، رب کی کتاب میں ہی موجود ہے، اس لیے یہ قرآن ہی کہلائے گا کہ اے لوگو، یقینی تمہارے پاس تمہارے رب سے جس میں نصیحت موجود آ چکا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ دور کرتا ہے اس کے لیے جو تمہارے مرکزوں، تم نے اپنے مرکز میں جو کچھ بٹھا رکھا ہے کہ ایسا ہونے سے ایسا ہوگا، ایسا ہونے سے ایسا ہوگا، یہ سب کچھ وہ دور کر دیتا ہے۔ وہ حقیقی بات سامنے لے آتا ہے، رب کے احکامات سامنے لے آتا ہے، رب کی نصیحتیں سامنے لے آتا ہے کہ اس طرح کرنے سے ایسا نتیجہ ملے گا۔ اور یہ کس لیے ہوگا کہ یعنی یہ ہدایت اور رحمت ماننے والوں کے لیے۔ تو ہدایت اور رحمت جو اللہ اپنی کتاب کو کہہ رہا ہے، اپنی آیتوں کو کہہ رہا ہے، یقینی سے بات ہے اس سے باہر کچھ نہیں ہے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ قل بفضل اللہ، کہو یہ اللہ کا فضل ہے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کو ہی ہے، تو فبذالک فلیفرحوا، پس اسی کو، پس تم خوشیاں مناؤ۔ تو یہ جو
کتاب آ گئی ہے، اللہ کی کتاب جو رحمت ہے، ہدایت ہے، اللہ کا فضل ہے، تو اس کے اوپر وہ خوش ہوں۔ تو یہ خوش ہونا کسی مخصوص دن کے لیے تو اللہ نے نہیں کہا کہ ایک دن خوشیاں منا لو، یہ تو تا زندگی خوشی منانا آپ کو، اس پر عمل کر کے، صرف پڑھ کر یا دوسروں کو سنا کر نہیں، خود کو عمل کر کے اس کے مطابق معاشرہ بنا کر وہ ہوگا۔ جب آپ کو پتہ لگے کہ واقعی آپ حقیقی میں خوشی منا رہے ہیں، خوشی منانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق مکمل طور پر عمل کر کے اس معاشرے کی بنیاد ڈال دیں۔ جب معاشرہ کی بنیاد پڑ جائے گی تو پھر وہ ریاست کی بنیاد بھی پڑ جائے گی اور وہ نظام نافذ ہو جائے گا جس کو دنیا تلاش کر رہی ہے۔ اسی کو اللہ نے دین اسلام کا یعنی سلامتی والا نظام۔ جب سلامتی والا نظام ہوگا تو دنیا کا ہر شخص چاہتا ہے کہ سلامتی ہو، وہ آئے گا اس کی طرف۔ اس لیے اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ یہی بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کریں۔ تم جو کچھ نظریات جمع کرو ادھر ادھر سے کہ فلاں جگہ کا امریکی نظام لے لو یا برطانوی نظام لے لو یا جرمنی کا نظام لے لو یا یورپین نظام لے لو، ان نظاموں کو جو آپ جمع کریں ان سب سے یہ بہتر ہے جو اللہ آپ کو نظام دے رہے ہیں۔ لیکن اس کو کب؟ جب آپ عمل درآمد کر کے سامنے لے آئیں گے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو یہ خوشیاں منانا فضول ہے، یہ انتہائی منافقت ہے کہ آپ خوشیاں منا رہے ہو اور اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ پہلے ہی کہتا ہے کہ تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو عمل نہیں کرتے ہو۔ یہ تو اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ قول و فعل کا تضاد ہو۔ تو جو لوگ قول و فعل کا تضاد رکھتے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی منافق نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے۔ اس کو اللہ کہتا ہے کہ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ تو یہاں بھی صاف لفظوں میں اللہ نے یہی کہہ دیا ہے کہ آج کے لیے بھی یہی ہے کہ لوگوں تمہارے پاس قرآن آ چکا ہے جس میں اللہ کی نصیحتیں موجود ہے، تمہارے رب سے نصیحت موجود ہے، اور یہ سب کچھ دور کر دیتا ہے جو تمہارے اپنے مرکز میں جمع ہوا ہے۔ ہدایت اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے۔ اگر ماننے والے نہیں ہوں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کے لیے ہدایت اور رحمت نہیں بنے گی۔ جب تک آپ مان کر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک نتیجہ نہیں ملے گا۔ اگر صرف مانتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے تو آپ کے لیے ہدایت اور رحمت نہیں ہوگی۔ جب تک آپ عمل درآمد نہیں کریں گے، اس کو نافذ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ہدایت اور رحمت نہیں بنے گی۔ تو یہ جب ہدایت اور رحمت کے طور پر آپ سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یہ اس سے آپ کو اللہ کا فضل ملے گا اور اس کی رحمت ملے گی، اور یہی ہے دراصل یہ خوش ہونا۔ تو یہ سب کچھ اس سے بہتر ہے جو آپ جمع کر رہے ہیں۔ تو جو کچھ بھی آپ دنیا بھر کے نظام کو لے کر جمع کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے بہتری آئے گی، اس سے سب کچھ ہوگا، اس طرح کا معاشی نظام ہونا چاہیے، اس طرح کا معاشرتی نظام ہونا چاہیے، اس طرح کا سیاسی ڈھانچہ ہونا چاہیے، یہ سب کچھ غلط ہے۔ جو کچھ آپ جمع کر رہے ہیں، جو اللہ نے قرآن میں دے دیا، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، آپ اس پر عمل کریں، بہترین نتیجہ ملے گا۔ اور آخری نتیجہ اس کو جو اللہ نے کہہ دیا کہ وَأَنْتُمْ عَالُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہو گے۔ تو اگر آپ قرآن والے مومن بنیں گے تو غالب آئیں گے، ورنہ جس طرح ذلیل و خوار آج امت مسلمہ ہے ایسے ہی ذلیل و خوار رہتے رہیں گے، کیونکہ اللہ کے احکامات کے تحت وہ تابع نہیں ہیں۔ تو ایسے قرآن سے جو قرآن کی خوشی منانے کے لیے اس عید کو، روایتی عید کو انہوں نے ایک قرآن کی خوشی کے نام پر منانا شروع کر دیا ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے بلکہ قرآن کی خوشیاں منا رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فریب نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ یہ دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ اللہ کی خوشی اس وقت، یہ خوشیاں منانا آپ کو تا زندگی ہے، ہر روز ہے، ہر دن ہے، کسی دن کے لیے مخصوص نہیں ہے، کسی سال میں ایک دن کے لیے، مہینے میں دن کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ تا زندگی کے لیے ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، تو یہ آپ کی اصل میں خوشیاں ہوں گی۔ اور یہ جو آپ جمع کر رہے ہیں یہی بہتر ہے۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔